ہماری زندگی میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم بالکل ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تب ہمیں بالکل ہی اچھا نہیں لگتا، اور ہمیں بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ جب کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے یا آپ کی انسلٹ کرتا ہے تو کچھ لوگ تو منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے کسی دوست کو انسلٹ کرنے کا موقع ملا، اور کیا وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے دے گا؟ کچھ تو وہاں بیٹھ کر لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، تو کچھ اور لوگ اس کو ہنسی ہنسی میں لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے، بے شک وہ مذاق ہو یا سیریس۔ وہ آپ کا دھیان آپ کے کاموں سے ہٹانا چاہیں گے کہ آپ اس سے بحث کرو اور آپ کا دھیان اس کام سے ہٹ جائے۔ ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک لڑکا اچھے کپڑے پہن کر وہ کسی کی شادی میں جاتا ہے، تو وہاں پہ کوئی دوسرا لڑکا اس سے یہ کہتا ہے کہ یار اس کے کپڑے کا کلر تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے کپڑوں کا ڈیزائن بالکل اچھا نہیں ہے۔ اب وہ جو سننے والا لڑکا ہے، اب وہ کیا ریئیکٹ کرے گا؟ کیا وہ وہاں پہ چپ رہے گا؟ کیا اس کو وہ وہاں پہ باتیں سنا دے گا؟ کیا گھر آ کر پڑھائی یا کسی کا اور کام میں لگ جائے گا؟ اگر وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کے بولنے سے نہ مجھے پہلے فرق پڑا اور نہ اب پڑنے والا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک تھوڑی سی اسمائل دوں اور آگے نکل جاؤں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اس کو آگے سے باتیں سنانے لگ جاتا ہے تو آپ وہی کر رہے ہو جیسا وہ دوسرا انسان چاہ رہا تھا۔ وہ آپ کو غصہ دلانا چاہ رہا تھا، اب وہ آپ کی ریئیکٹ پر مزہ لے گا، اور اگر آپ وہاں پر بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ ایک ناسمجھ انسان ہیں۔ آپ وہی کر رہے ہو جیسا وہ چاہ رہا تھا۔ کچھ لوگ کسی کو لمبے کر کر کے طعنے دیتے ہیں اور کچھ لوگ کسی کو بڑے منہ والا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اگر وہ اپنے منہ سے واقعی تنگ ہے تو اسے غصہ آئے گا، اور اسے جب غصہ آئے گا تو وہ آگے سے وہ لوگ دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور جا کر ان کے پاس کہتا ہے مذاق میں، ہاں یار کل میں نے اپنے موبائل سے سیلفی لے رہا تھا اور میرا خود کا منہ موبائل میں نہیں آ رہا تھا، تو آگے سے وہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی دوسری بات کہنے کو نہیں رہے گی اور وہ ہنسی مذاق میں ہی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسے غصہ آتا ہے تو بات بڑھ جائے گی، ٹینشن ہوگی، جھگڑا ہوگا اور بات بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور جو لوگ بہت سیریس کمنٹ کرتے ہیں وہ بالکل ناکام ہوتے ہیں، اور وہ لوگ دوسروں کو بھی ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی باتوں کی وجہ سے خود کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کا کانفیڈنس لو کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس کی سب سے بڑی دوا کیا ہے؟ آپ کی ایک خاموشی اور ایک چھوٹی سی اسمائل۔ لیکن ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، جس سے اگلے انسان کو آپ کو چھیڑنے میں اور مزہ آئے گا۔ اس لڑکے کی مثال ہی لے لیتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دی تھی۔ وہ گھر میں جا کر یہ کہتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یہ کہنے کی، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے، کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں؟ اگر اس کی باتیں کرتا ہے اور اپنی ذہن میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا غصہ اس کے دماغ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، دوسروں کی بات کی وجہ سے اپنے دماغ کی بربادی کر رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنی بے عزتی کا جواب نہیں دینا تو پھر کیا کرنا؟ انہیں یہ شو کرایا جائے
کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اسے ایکسپٹ کرتا ہوں، اسے ایکسپٹ کرو اور آگے نکل جاؤ۔ اور زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں تو بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ گئے تو پھر انہی میں پھنسے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچتا ہے تو اسے سوچنے دو، اگر وہ اپنے دل میں ٹھیک ہیں تو آپ ایک پرفیکٹ انسان ہو۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر لیں، اور اس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بہت زیادہ سیریس کمنٹ کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔